الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سامعین کرام و ناظرین سارے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو آج اس کا دوسرا حصہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، مکے میں اور پوری دنیا کے اندر شرک، بدعات، ظلم، قتل و غارت گری اور اس قسم کے بہت زیادہ جاہلیت، اس قسم کے اندھیرے تھے. اور پھر ان تمام اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے ایک وقت، ایک رات ایسی آئی کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. وہ رات کتنی عظیم رات تھی کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے سورج بنا کر کے کہ تمام اندھیرے ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین نے طلوع فرمایا. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے. ربیع الاول کا مہینہ اور پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. 12 ربیع الاول یا 9 یا 10 اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یعنی تاریخ کے حوالے سے، لیکن دن کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر والے دن کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت یعنی میں دنیا میں آیا ہوں. تو یہ تو دن تو کنفرم ہو گیا. باقی جو تاریخ ہے اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. مؤرخین نے 12 ربیع الاول کا بھی تذکرہ کیا ہے سیرت کے کتابوں میں، 9 کا بھی ہے، 10 کا بھی ہے، 11 کا بھی ہے. بہرحال مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور سال جو ہے، سال کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عام الفیل، عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس کا تذکرہ سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سورت کے اندر ہے، کہ جس سال ہاتھی والوں کو اللہ رب العالمین نے برباد کیا، ان پر جب وہ بیت اللہ پر حملہ آور ہوئے تو اللہ نے ان کے اوپر کنکریوں کا اور پتھروں کا بارش فرمایا اور ان کو نیست و نابود کر دیا. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ولادت ہوئی تو شروع کے دنوں میں ابو لہب جو مکے کے سرداروں میں سے تھے، ان کے ایک لونڈی یا باندی آپ کہہ لیں، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، مسلمان ہوئی حضرت،
صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے دنوں میں دودھ پلایا۔ صوبیہ رضی اللہ تعالی یا صوبیہ یہ بھی نام لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی تھی تو وہ دنیا سے چلی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی تو وہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور مختلف مواقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ بھی بہترین بچپن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی کوئی شرک کیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھیل یا تماشا دیکھا، اس سے بالکل دور رہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ صادق الامین کے نام سے پکارتے تھے۔ صادق یعنی سچا، اور امین امانت دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے عرب میں، بنو ہاشم۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ بنو اسماعیل کو اللہ نے منتخب کیا، اور اسی بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا۔ کنانہ ایک قبیلہ جو عرب کا ایک عظیم قبیلہ تھا۔ پھر اس میں اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب ہوا، اور بنو ہاشم میں میری انتخاب اللہ نے کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نسب کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے کبھی کوئی غرور تکبر نہیں کیا، بلکہ ممانعت ہے، کیونکہ دور جاہلیت کے اندر لوگ اپنے قوم اور اپنے نسب پر فخر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ختم فرمائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اتنے عظیم نسب میں اور عظیم لوگوں میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نعمت کے طور پر، فخر غرور تکبر نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم میں منع بھی ہے، اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا تم کبھی بھی اپنے اس پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو میری نزدیک جو مجھ سے ڈرنے والا ہو اور پرہیزگار ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔